ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ایک ایسے لامحدود روحانی سفر کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ماہ سفر میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں سیریز اعمال حزب البحر، کہ جس میں حزب البحر کے کچھ دعائیں اور اس کے جز باموکل عظمتوں کے ساتھ اس کی ترتیب، اس کے طریقے، اس کے اعمال اور علم العادات کے ذریعے ہمیں کب کون سی دعائے حزب البحر کا جز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم کس طرح دعائے حزب البحر سے مدد لے سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنی بند قسمت کو حزب البحر سے کھول سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے ستارے کو روشن کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے باطن کے اندھیروں کو روشن کر سکتے ہیں۔ تو اعمال حزب البحر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور سورہ قریش کے لشکر میں اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال جو ہمارے خانوادے سے منسوب ہیں، ان کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خاندان قادریہ سلسلہ سہروردیہ چشتیہ میں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی نیٹ ورک میں سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 43 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور کچھ ہی دنوں بعد ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہوں گے کہ جس مہینے کا کانسیپٹ لوگوں کے دماغوں میں کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ جیسے سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی ہیں، اور ان حقیقتوں میں ایک حقیقت یہ ہے، صرف اتنی حقیقت ہے کہ ماہ سفر کے مہینے میں وبائیں، بلائیں آسمانوں سے زمین کی طرف اپنا رخ کرتی ہیں اور سفر کرتی ہیں۔ ان بلاؤں سے بچنے کے لیے، ان وباؤں سے بچنے کے لیے ہمارے اولیاء کرام نے دعاؤں کا اہتمام کیا، عبادتوں کا اہتمام کیا اور صدقات کا اہتمام کیا، کہ جو لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، مختلف صورتیں پڑھتے ہیں، تو وہ ان وباؤں سے، بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں جو بالخصوص سفر کے مہینے میں زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ آئیے اس سفر کے مہینے میں آپ تمام لوگوں کے لیے ایک ایسی خوشخبری ہے کہ جو وبا بلا آپ کو چھو بھی نہیں سکتی۔ آج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی دعا تعلیم کروں گا، اور ایک ایسی سیریز ہم شروع کریں گے کہ جس میں یکم صفر سے 10 صفر تک آپ تمام لوگوں کو پوری دعائے حزب البحر اور اس کے مختلف جز، مختلف قرآن کی آیتیں بھی ہیں، مختلف دعائیں بھی ہیں، مختلف ایسی دعائیں بھی ہیں جو احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، اور پھر وہ دعائیں بھی ہیں کہ جو حضرت
ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی۔ ہم ان دعاؤں کے ذریعے اپنے حالات کو بہتر کریں گے، اور بالخصوص عملیات کی دنیا میں حزب البحر کے جو جز ہیں، ہم اس کو بامعقل علم العدد کے ذریعے اس کے طریقہ کار آپ کو سکھائیں گے، اس کے نقوش کے طریقہ کار آپ کو بتائیں گے، اور ان جز کے طریقہ کار، ان کے اعمال آپ کو مختصر لیکن مکمل اور جامع آپ کو تعلیم کریں گے۔ آپ نے اگر ایک دفعہ بھی زندگی میں حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہوگی تو یہ اعمال آپ کے لیے ہیں، اور اگر آپ نے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا نہیں کری ہوئی تو پھر آپ ایک مرتبہ حزب البحر پڑھنا شروع کر دیں تاکہ یہ اعمال پھر آپ لوگوں کے لیے بھی ہو جائیں۔ میں اب اپنی اس ٹرانسمیشن کی طرف بڑھتا ہوں جو میں آپ کے لیے خاص تحفہ لے کر آیا ہوں ماہ سفر میں۔ میرے لشکر قریش کے مسافروں، معرفت الہی کے پیاسے متلاشیوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے لامحدود سفر کی دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ایک ایسے رستے کا سفر ہے کہ جس کی گہرائیوں میں حکمت کے موتی اور تجلیات کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ قطب الاقطاب، امام العارفین حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا عطا کردہ وہ نورانی وظیفہ، آپ کے سینے کا وہ راز کہ جسے عالم ملکوت حزب البحر کے نام سے جانتی ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جب حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے وطن سے حج کی نیت سے روانہ ہوئے، اور جب آپ بیچ سمندر میں پہنچے تو وہاں طوفان نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ تیز ہواؤں کے جھونکے اور سمندر میں اٹھتی وہ لہریں کہ جس کو دیکھ کر انسان خوف زدہ ہو جائے، کہ یہاں تک کہ اس جہاز کے کپتان نے بھی ہاتھ پیر چھوڑ دیے اور اس نے کہا کہ اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، کہ یہ جہاز ڈوبنا اس کا مقدر ہے۔ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے حکم پر سفر کے لیے لوگ آمادہ ہوئے جبکہ لوگ آمادہ نہ تھے طوفان کی وجہ سے، کہ جن لوگوں نے حضرت امام ابو الحسن شاذلی پہ بھروسہ کیا، وہ لوگ حسد بری نگاہوں سے ابو الحسن شاذلی کی طرف دیکھتے اور حضرت ابو الحسن شاذلی اپنے رب کی طرف اپنا رخ کرتے۔ تو اس رخ میں ہی ایک جلوہ ظاہر ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر آپ کو دعائے حزب البحر تعلیم فرمائی، اور جب آپ نے دعائے حزب البحر پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہے اور آپ دہراتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب کی قسم کہ میں نے ایک ایک لفظ حضور کی زبان مبارک سے سنائے، اور جب وہ آپ نے حزب البحر پڑھی کہ وہ طوفان تھم سا گیا، کشتی اپنے معمول پر آ گئی، کشتی کا پانی سارا زائل ہو گیا اور آپ اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہو گئے۔ پھر وہی دعا اولیاء کاملین کے وظائف میں رہی کہ جس طرح آپ کو اس دعا کی برکت نے طوفان کے مجدھار سے نکالا، اسی طریقے سے یہ دعا آپ کے جو دنیاوی مسائل ہیں، جو طوفانوں کے صورت میں تپیڑے مارتے ہیں اور آپ مجدھار میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہی حزب البحر اور اس کے اعمال آپ کو اس طوفان سے نجات دیتے ہیں۔ تو تیاری کر لیجئے گا حزب البحر کے اعمال کے لیے، اور یہ حزب البحر کے یاد رکھیے گا کہ یہ وہ کلمات ہیں جو سمندر کی بھپری ہوئی موجوں کو حکم دینے اور مخالف ہواؤں کا رخ موڑنے اور تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دے کر انہیں کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ دعا حزب البحر کو اچھی طرح سمجھ لیں، آپ اس کی حقیقت کو جان لیں،
تو اس میں استعمال ہوئے دعائی کلمات اس ترتیب کے ساتھ ہیں کہ اگر آپ اس کی حقیقت کو پہچان لیں تو آپ پر جو اسرار ظاہر ہوں گے نا، پھر وہ اپنی مثال آپ ہوں گے۔ ہم اس 10 دنوں میں آپ کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ سب سے پہلے دعا حزب البحر کی باطنی اور روحانی تفسیر، یعنی ہر آیت، ہر فقرے، ہر لفظ میں چھپے ہوئے وہ روحانی معنی اور معرفت کے وہ دقیق نکات جو آپ کے قلب کو اس طرح منور کر دے کہ جیسے 14ویں تاریخ کی رات کا وہ آسمان کا سما، کہ جس طرح وہ روشن ہوتا ہے چاند، اسی طریقے سے آپ کا قلب منور ہو جائے۔ اور پھر ہم اسرار علم الحرف اور عادات کو بیان کریں گے حزب البحر کے ہی خالی، کہ ہم جس کو لیں گے، جس آیات کو لیں گے، جس ہم الفاظ کو لیں گے، ہم اس کے عدد، اس کی ترتیب، اس کے طریقہ کار اور کس مقصد کے لیے وہ ہم پڑھیں گے اور کتنا پڑھیں گے، کتنے دن پڑھیں گے، ہم وہ اعمال لے کر آئیں گے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسی سیریز نہیں کی، جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، کہ آپ جانیں گے کہ اس دعا کے حرف اور کلمات میں کون سے فلکیاتی جو نظام ہے اور صفات الہی کے جو طاقت اس میں پوشیدہ ہیں، ان عادات کو تسخیر کائنات کے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے وہ ہم بتائیں گے، اور کائنات کے ہر ذرے کا ایک حسابی نظام پر دیا ہوا ہے، اس کی معرفت آپ کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھائیں گے اور سکھائیں گے۔ یعنی کہ حزب البحر جو جڑی ہوئی ہے اس روئے زمین کے تمام کائناتی نظام سے، کہ جیسے ستاروں کا نظام ہے، کہ جیسے برج کا نظام ہے، جیسے آسمانوں کا نظام ہے، کہ جیسے زمینوں کا نظام ہے، کہ جیسے زمین کو چلانے والے اس نظام کا نظام ہے، کہ دعا حزب البحر کے عادات اور اس کے اسرار ان تمام پر محیط ہیں۔ لیکن ہمیں اس کو صرف جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ہلکی سی ادنا سی کوشش کریں گے کہ آپ کے سمجھ آ جائے اور آپ علم العادات کے ذریعے دعا حزب البحر کو جان لیں اور اس کی حقیقت کو پہچان لیں۔ تیسرا، ہم عالم غیب سے تعلق، موکلات اور روحانی مخلوقات کا علم، اس کے متعلق گفتگو کریں گے، یعنی کہ حزب البحر سے تلاوت سے کون سی نوری، طاقتور اور عظیم المرتبہ روحانی ہستیاں متحرک ہوتی ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے، ان کے فرائض کیا ہیں، اور ان سے جائز اور شرعی امور میں مدد لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس میں موکلان اور روحانی قوتوں کے ساتھ ساتھ اس میں بزرگ ہستیاں بھی موجود ہیں، کہ جیسے حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آج تک جتنے بزرگ جو دعوت حزب البحر کر چکے ہیں، ان کے اوپر جو اسرار ظاہر ہوئے، جو معجزات، جو کمالات ان کے اوپر کھلے، ہم اس سے کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم کس طرح ان کے باطن سے فیض لے سکتے ہیں، اس چیز پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے وہ کون کون سے بزرگ ہیں، ان موکلات کے کیا نام ہیں، کون کون سے خادمین ہیں، اور وہ کون کون سے خادمین ہیں کہ جو ہر حرف میں ملائکہ کی نوری افواج اور موکلان کی صفیں دست بستہ کھڑی ہوئی ہیں، کہ ہم کس طرح انہیں پکار سکتے ہیں، کس طرح ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں، ہم کس طرح ان کا رخ اپنی طرف کر سکتے ہیں۔ یہ پوری حزب البحر پڑھنے سے نہیں ہوگا، یہ مختلف جو جز ہے نا، کہ جیسے اسرار ہیں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے پوری، لیکن سورہ یاسین قرآن کا قلب کہتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے سورہ یاسین کا بھی قلب ہے۔ سورہ یاسین کا قلب کیا ہے؟
سلام قول من رب الرحیم، صرف یہ ایک آیت، اس پوری آیت میں ہی پورے یاسین شریف کا نور اس میں موجود ہے، پوری اس میں قوت، اور جو اس کے ماتحت جو حرف ملائکہ اور جو نوری مخلوقات موجود ہیں وہ تمام کی تمام صفے دستہ بستہ جو کھڑی ہوئی ہیں وہ اسی آیت کے ماتحت ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دعائے حزب البحر کے مختلف وہ جز بتائیں گے جو انتہائی قوت کے مالک ہیں، کہ جو اپنے اندر قہر بھی رکھتے ہیں، جو اپنے اندر جلال بھی رکھتے ہیں، جو دشمنوں کو سزا دینے کے لیے بھی کافی ہیں، جو دشمنوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھی کافی ہیں، جو جادو کے شر کو بھی ختم کرنے کے لیے کافی ہیں، جو شیاطین شریر جنات کو ختم کرنے کی بھی قوت و طاقت رکھتے ہیں۔ ہم وہ جز بتائیں گے کہ جس کے ذریعے آپ جادو کو ختم کریں گے، جس کے ذریعے آپ باطل قوتوں کو ختم کریں گے، کہ جس کے ذریعے آپ دشمنوں کو سخت سزا دیں گے، کہ جس کے ذریعے آپ اپنے اس دشمن کو شکست دیں گے جو آپ کے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کے باہر موجود ہے۔ کیونکہ دعائے حزب البحر کے اندر اس میں جلال بھی ہے، اس میں جمال بھی ہے، اس میں نور بھی ہے، اس میں ہر وہ چیز موجود ہے کہ جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ اب اسی حزب البحر کے اندر ہم وہ جمالی اعمال بھی بتائیں گے جو حب کے ہیں، جو محبت کے ہیں۔ ہم وہ بھی طریقہ کار سمجھائیں گے کہ جیسے کسی بزرگ سے فیض لینے کا طریقے، اپنے کام کے طریقے، اپنے مسائل کے طریقے، اگر ہم مفلس حالت میں اس سے نکلنے کے نجات کے طریقے، رزق کی تنگی ہے اس سے نجات کے طریقے، ہم طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں، دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کے طریقے، یہ سارے طریقے اسی پہلوؤں کے اندر گردش کریں گے، اور ہم اس کی گرہیں کھول کھول کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور پھر ہم دعائے حزب البحر کے طلسمات، نقوش اور عزیمتیں اس کو بیان کریں گے۔ حزب البحر کا نقش تو آپ لوگوں کو میں نے تعلیم کر دیا تھا، لیکن اب حزب البحر کے اندر موجود وہ آیتیں، وہ دعائے کلمات، وہ جلالی آیتیں، وہ جلالی پوری عبارتیں کہ جو حزب البحر میں موجود ہیں، اس کے نقوش اور اس کی عظیمتیں وہ آپ کو تعلیم کریں گے، کہ اس دعا کے ہر حصے سے منسلک وہ خاص الخاص نقوش بنانے کے طریقے جو سیارگان کی مخصوص ساعتوں میں لکھے جاتے ہیں، اور وہ روحانی احکامات جو آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیں کہ آپ کا کہا ہوا حرف پتھر کی لکیر بن جائے۔ عظیمتیں اسی کو کہتے ہیں نا جو آپ کے روحانی احکامات ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کو تعلیمات کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ سیریز بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ کے لیے، جو آپ کو نالج بھی دے گی، آپ کو علم بھی دے گی، اور حزب البحر کی حقیقت بھی آپ پر ظاہر ہوگی، کھلے گی، اور مقام حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مقام کو بھی جانیں گے کہ آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یہاں تک بعض روایتوں میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور میں سرکار غوث پاک ہوتے تو وہ میری تعظیم اور ادب کرتے۔ ایسے کلمات حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمتیں عطا کی تھیں جو اس سے پہلے کبھی کسی کو عطا نہ ہوئی، وہ اسرار آپ پہ ظاہر ہوئے حضرت امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مریدوں کو عالم ارواح میں ہی چن لیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میرا جو مرید ہوگا، میرے سلسلے میں جو داخل بیت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کریں گے کہ وہ اتنی سختی اور آزمائشوں سے نہیں گزرے گا، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو میرا مرید ہوگا سلسلے میں وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے بڑے بہت بلند آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز میں ابوالحسن شاذلی کے بارے میں بھی، اور پھر
سب سے آخری اس کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کامل اور جامع عملی طریقہ کار تمام کے، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ نقوش ہو، چاہے وہ عزیمتیں ہوں، چاہے وہ حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار ہوں، اور ہر مقصد کے لیے چاہے وہ روحانی ترقی کی منازلیں طے کرنی ہوں یا دنیاوی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم روحانیت میں ترقی کریں، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں جھنڈے گاڑ دیں اپنے، کہ ہمارا نام ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے چھوٹا سا کوئی بھی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں نام کمائیں، شہرت کمائیں، عزت کمائیں، دولت کمائیں، اس کے لیے بھی سب سے بہترین دعا حزب البحر کے وہ مخصوص مجرب اور سینہ بسینہ چلے آنے والے وہ اعمال جو قدم بقدم مکمل وضاحت کے ساتھ میں آپ لوگوں کو تعلیم کروں گا، کہ جو ہر گرہ کے ساتھ آپ کے باطن کے اندھیرے کو دور کرتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ دعا آفات کو ٹالنے والی ایک ڈھال ضرور ہے، لیکن مگر اس کی اصل کام جو ہے نا وہ روح کو کندن بنانا ہے۔ مصیبتوں کو تو ٹال دیتی ہے، ڈھال بن جاتی ہے، حصار میں لے لیتی ہے، حفاظت کرتی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ آپ کی روح کو اس کا اصل مقام و مرتبہ بتانا ہے، کہ تمہاری روح کا اصل مقام کیا ہے، اور اس کو ایک ایسے پروسیس سے گزار کر اس کو کندن بنا دیتی ہے، اور اس کے حقیقی فوائد جو ایک سالک کی روح کی غذا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس سے تزکیہ نفس، جو لوگ دعا حزب البحر پڑھتے ہیں، مسلسل پڑھتے ہیں، تو نفس ان کا مردہ ہوتا ہے، اور جو نفس امارہ کی سرکشی کو توڑتی ہے، قلب کے آئینے سے گناہوں کے زنگ کو صاف کرتی ہے، اور روح کو ان آسائشوں سے پاک کرتی ہے جو پرواز میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یعنی کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتے کہ ہمارے کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکے رکھے ہوئے ہیں۔ تو دعا حزب البحر کا یہ کمال ہے کہ یہ اس گناہ تک آپ کو پہنچا دیتی ہے کہ آپ اس گناہ کو مٹا دیتے ہو اس دعا حزب البحر کے ذریعے۔ دعا حزب البحر ایک ریموور بھی ہے، اس کی روحانیت کہ جو مٹا دیتی ہے، کہ جو آپ کی باطنی پرواز ہوتی ہے، جو آپ کی روحانی پرواز ہوتی ہے، وہ میں اولیاء کاملین کی بات کر رہا ہوں، کہ جن کی پروازیں بند ہو جاتی ہیں، کہ جو حالات قبض میں آ جاتے ہیں، جو سالک کا 64واں مقام ہے۔ تو یہ ان راہوں کو کھول دیتی ہے، ان گراہوں کو کھول دیتی ہے دعا حزب البحر، انسان کو اس نقطے تک لے جاتی ہے کہ جو ڈوٹ کی وجہ، جو گناہ کی وجہ سے ڈوٹ اس کے قلب پہ لگا، اور جو اس کو بالکل ریموو کر کے اس کی پرواز میں چار چاند لگا دیتی ہے۔ اور دوسرا اس کا سب سے بڑی بات کہ یہ دعا حزب البحر پڑھنے والے کو کشف و الہام کا فیضان بہت کمال کا حاصل ہوتا ہے، کہ کشف اور الہام کا فیضان اس کا مسلسل ورد، یعنی کہ جو لوگ دعا حزب البحر اپنے روٹین میں رکھتے ہیں، اپنے ورد میں رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ وہ سالک اور عالم غیب کے درمیان حائل پردوں کو بتدریج اٹھاتا رہتا ہے، تمام پردوں کو اٹھاتا رہتا ہے، اور چشم بصیرت کو تیز کرتا ہے، یعنی کہ انسان کی باطنی آنکھ کو کھول دیتا ہے، اس کو بیدار کر دیتا ہے، اور سالک پر علم لدنی اور کشف الہام کے دروازے کھول دیتا ہے، کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ دعا حزب البحر کی فضائل بیان کر رہا ہوں میں آپ سے، کہ جن لوگوں نے دعا حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ حضوری بارگاہ الہی و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہر سالک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دربار رسالت تک اس کی رسائی ہو۔ یاد رکھیے گا جو لوگ دعا حزب البحر پڑھتے ہیں نا، ان کو نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خاص قرب نصیب ہوتا ہے، بلکہ وہ ہر لمحے اپنے رب کی نگاہ میں یہ محسوس کرتا ہے کہ بلکہ اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک خاص حضوری کا شرف اور نسبت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ رب کا خاص قرب تو حاصل ہوتا ہے، رب کے خاص قرب کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ مقام حضوری کے لیے دعا حزب البحر سب سے زیادہ کمال کی دعا ہے، کہ جو کم وقت میں اس مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، جس کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔
اور دعا حزب البر پڑھنے والے کے اندر ایک خاص کشش پیدا ہوتی ہے کہ جس کو ہم روحانی تسخیر کہتے ہیں، کہ جس کے پاس لوگ جھنڈ در جھنڈ اس کے اوپر چپکنے لگتے ہیں، جیسے شہد کے اوپر مکھیاں چپکنے لگتی ہیں۔ دعا حزب البر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے عامل کا وجود اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، جو شخص دعا حزب البر پڑھتا ہے نا، اس کا وجود اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ نہ صرف سفلی قوتیں اور شریر جنات اس کے سامنے ٹھہرتے ہیں، بلکہ وہ مخلوقات بھی نہیں ٹھہر پاتی کہ جو اپنے اندر بھرپور شر رکھتی ہیں۔ یعنی کہ سفلی قوتیں یہ تو ایک چھوٹی قوتیں ہوں گی، ایک ایسی قوت کہ جس کو شیطانی قوت عروج پہ کہا جائے، وہ بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی، بلکہ نیک اور صالح روحانی مخلوقات بھی اس کے دوست اور اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اور اس کا حکم بجا لانے میں فخر محسوس کرتے ہیں روحانی مخلوقات۔ اور جو لوگ صاحب دعوات ہوتے ہیں حزب البحر کے، اس کا رہنما حضرت خضر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس 10 دن میں آپ کو بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہر منتھ کہ جس منتھ میں جو اعمال مخصوص ہوتے ہیں نا، اسی کے مطابق ایسے اعمال لے کر آتے ہیں کہ جو نہ ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، نہ کبھی ہم نے کسی سے سنے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے بزرگوں کے سینوں کے راز ہیں۔ اعمال حزب البحر میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ بھائی یہ پڑھ لو، اتنا پڑھ لو، یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو، یہ ہو جائے گا، یہ کر لو، وہ ہو جائے گا، نہیں۔ میں حزب البحر میں ایسے راز آپ کو بیان کروں گا، ایسے اسرار آپ پر کھولوں گا کہ آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب واقعی حزب البحر تو ہم جانتے تھے، لیکن حزب البحر ہے کیا یہ آپ نے بتایا۔ حزب البحر آپ جانتے تو ضرور ہیں، لیکن حزب البحر ہے کیا یہ آپ نے بتایا۔ چلیں یاد رکھیے گا کہ یہ سیریز محض ایک آن لائن کورس نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی روحانی تربیت گاہ ہے، ایک ایسی صحبت ہے جو آپ کو سینہ بسینہ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے جوڑے گی، یعنی کہ آپ کی نسبت سے جوڑے گی، آپ سے جوڑ دے گی۔ اگر آپ کی روح ایک ایسی گہری پیاس محسوس کرتی ہے جیسے دنیا کے سمندر نہیں بجھا سکتے، جیسے دنیا کی کوئی شے اس کو بجھا نہیں سکتی، اگر آپ ظاہری دنیا کے ہنگاموں سے آگے باطن کے پرسکون جہانوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت میں ڈھال کر ایک نئی طاقت اور با مقصد ایک جہد دینا چاہتے ہیں، تو یہ پکار آپ ہی کے لیے ہے، یہ ندا آپ ہی کے لیے ہے، یہ صدا آپ ہی کے لیے ہے، یہ دعوت آپ ہی کے لیے ہے، جو یکم سفر سے آپ کو مجھ سے، مجھے اور آپ سے جوڑے گی ایک ایسی منزل کے لیے کہ جس کی تشنگی کبھی پوری تو نہ ہوگی، لیکن ہم اس منزل تک پہنچ کر کم از کم اپنے دل کو سکون میں ضرور محسوس کریں گے، کیونکہ علم کی تشنگی، روحانیت کی تشنگی کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن ہم ان 10 دنوں کے سفر میں وہ کچھ حاصل کریں گے جو حزب البحر کے بارے میں آج سے پہلے ہم نہ جانتے تھے۔ اور یقیناً دعا حزب البحر پوری دنیا میں 6، 7 اور 8 کو اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ لوگ وہاں جا کر حزب البحر کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ میرے وہ شاگرد، میرے وہ لوگ، مجھ سے محبت رکھنے والے، مجھ سے عقیدت رکھنے والے جو حزب البحر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہے کہ وہ چاند کی 6، 7، 8 دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہوں، آپ پرہیز کے ساتھ، احرام کے ساتھ 120 مرتبہ روز کی تعداد پڑھیں گے، یعنی کہ 6 تاریخ کو 120 بار، 7 تاریخ کو 120 بار، 8 تاریخ کو 120 بار آپ اس کو مکمل کریں گے، یہ آپ کی زکوٰۃ ہو گئی۔ اچھا، اب وہ لوگ کہ جو 120 کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، پھر وہ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پھر وہ 36 مرتبہ روزانہ شروع کر دیں گے چاند کی پہلی تاریخ سے۔ جو لوگ 36 مرتبہ روزانہ شروع کریں گے، 10 دن کے اندر 360 کی تعداد مکمل ہو جائے گی، یہ ان کی ایک زکوٰۃ صغیر ادا ہو گئی۔ یہ سفر کے 30 دن ہیں،
اس 30 دن میں آسانی کے لیے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جو پوری حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 36 مرتبہ روزانہ زکوٰۃ ادا کریں، پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، اللہ کے قرب کے لیے۔ اور پھر دوسری حصہ شروع کریں گے 36 مرتبہ، یعنی کہ 11 تاریخ سے پھر 10 دن مکمل کریں گے، پھر وہ کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب یعنی کہ مقام حضوری کے لیے۔ اور پھر تیسرے 10 دن آپ کریں گے حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی کے فیض سے جڑنے کے لیے۔ یہ ایک آسان سا طریقہ کار ہے، سمپل سا طریقہ کار ہے، 36 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو میں سمجھتا ہوں بہت تیز پڑھنے والے اگر ہوں گے تو آپ 1 گھنٹے کے اندر پڑھ لیں گے، اور اگر آپ سست پڑھنے والے ہوں گے، آرام سے پڑھنے والے ہوں گے تو آپ 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے لے جائیں گے، اس سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں لگے گا۔ لیکن اس 2 گھنٹے کی ریاضت پہلی آپ نے اللہ کے قرب کے لیے کری، اللہ کے لیے کی، دوسری آپ نے مقام حضوری کے لیے کی یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں کی، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی، اور تیسرا ابوالحسن شاذلی کے فیض سے جڑنے کے لیے کی۔ میں سمجھتا ہوں پورے سال آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے روحانی ترقی کے لیے کریں، آپ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کریں، آپ اپنے جس مسائل میں گرے ہوئے ہیں، جس طوفان میں گرے ہوئے ہیں، جس مجدار میں گرے ہوئے ہیں، آپ اس سے نکلنے کے لیے، ابھرنے کے لیے آپ یہ 3 چلے کر لیں حزب البحر کے۔ آپ اگر 36 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس کے اور طریقہ کار بزرگوں نے تعلیم فرمائیں کہ جیسے 12 مرتبہ روزانہ پڑھ لو، یعنی کہ 12 مرتبہ 12 12 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو، اگر آپ 36 بھی نہیں پڑھ سکتے، 120 بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ 12 مرتبہ یکم سے شروع کرو، جب آپ 10 تک آؤ گے تو 120 کی تعداد پوری ہوگی، یعنی کہ آپ کا حزب البحر کا ایک جز پورا ہو جائے گا۔ پھر 12 مرتبہ 10 دن تک پڑھو، پھر 120 ہو جائے گا، پھر 12 مرتبہ 120 دن پڑھو، 10 دن پڑھو، 120 مرتبہ ہو جائے گا، تو یہ 360 کی تعداد پوری ہو جائے گی حزب البحر کی۔ جو عام لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، جو دنیاوی لوگ ہیں، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، جو جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اپنے مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے دنیاوی مسائل میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ 12 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، میری طرف سے اجازت ہے ان کو۔ اور جو 12 مرتبہ بھی نہیں کر سکتے وہ کم سے کم 1 مرتبہ روزانہ حزب البحر ضرور پڑھیں، تاکہ پورے سال میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے آپ کی۔ یاد رکھنا کہ جب میں نے دعا حزب البحر اپنی زندگی میں سب سے پہلی بار جب پڑھی تھی نا تو 1 مرتبہ روز پڑھتا تھا میں، اور پورے سال میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی اپنے ابتدائی وقت میں، یعنی کہ آج سے تقریباً کم و بیش 23 یا 24 سال پہلے ہمارے خانوادے کے اندر، ہمارے سلسلے کے اندر سب سے پہلے حزب البحر کا عامل میں ہوں، میں نے عمل کیا تھا۔ 1 مرتبہ روز، 1 مرتبہ روز پڑھنا بہت مشکل ہے، آپ 120 مرتبہ روز پڑھ لو گے، 1 مرتبہ روز عصر کی نماز کے بعد پڑھنا کہ آپ کا وقت نہ نکلے، آپ کا ٹائم نہ نکلے، اور پورے سال آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھاؤ۔ یہ بہت مشکل کام ہے، ورنہ آپ کر کے دیکھنا، آپ نیت کرو جیسے میں نے نیت کی تھی، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ میری دعا آپ کے ساتھ ہے، میری اجازت آپ کے ساتھ ہے۔ عام لوگوں کے لیے دیکھو، خاص بننے کی کوشش نہ کرنا، عام رہ کر ہی اپنے باطن کو خاص کرنا، کہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم خاص ہیں، وہ خود تو خاص ہوتے ہیں لیکن ان کا باطن عام ہوتا ہے، لیکن آپ عام ہی رہنا، اپنے باطن کو خاص کرنا، کہ جس طرح میں نے حزب البحر شروع کری تھی 1 مرتبہ روزانہ، آپ 1 مرتبہ روزانہ شروع کریں، یکم سفر سے شروع کریں، آنے والے سال تک آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب واقعی آپ نے زندگی بدل دی ہماری۔ لیکن عصر و مغرب کے درمیان 1 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، اس کو دعائے عصر بھی کہتے ہیں، اس کو دعائے حزب البحر بھی کہتے ہیں، اس کو دعائے تسخیر بھی کہتے ہیں، اس کو دعائے حل المشکلات بھی کہتے ہیں، اس کو دعائے حاجت بھی کہتے ہیں،
اس کو دعائے مرج البحرین بھی کہتے ہیں۔ اس دعا کے کئی نام ہیں، بہت نام ہیں اس کے۔ تو طریقہ کار میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا، اور جڑے رہیے گا اعمال حزب البحر سیریز میں۔ بس یاد رکھیے گا کہ جب پہلی شروع ہو، اگر 1 مرتبہ شروع کرنا چاہیں 1 مرتبہ شروع کر دیں، 12 مرتبہ شروع کرنا چاہیں 12 مرتبہ شروع کر دیں، 36 مرتبہ روز پڑھنا چاہیں 36 مرتبہ روز شروع کر دیں، یا پھر 6 7 8 کو اگر 120 بار کرنا چاہیں تو 120 بار کر لیں۔ اگر 6 7 8 خاتون میری بہنیں اگر یہ دن ان کو نصیب نہ ہو مجبوری کی وجہ سے، یا ان کے اندرونی پرابلم اور اندرونی معاملات فطرت انسانی کی وجہ سے اگر ان کو یہ دن نہ ملے، تو پھر وہ چاند کی 13 14 15 کو اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں۔ وہ بھی نہ ملے تو پھر 26 27 27 28 29 کر لیں، کیونکہ خواتین کے ساتھ تو مسائل ہوتے ہیں، تو جینٹس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ جینٹس تو کر سکتے ہیں، لیکن بعض خواتین نہیں کر سکتی ان دنوں میں، تو پھر وہ آگے کی تاریخیں اپنے لیے پسند کر لیں، چوز کر لیں، اس میں کر لیں۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، باقی اور مزید ڈیٹیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadili.com وہاں جا کے پتہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اور آپ کا مرید کارڈ بھی موجود ہے، آپ کا نمبر بھی الاٹ ہوا ہے، تو جن جن لوگوں کے نمبر الاٹ ہوئے ہیں مریدین میں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ اور جو لوگوں نے ابھی تک مرید کاؤنٹر پہ اپنا رجسٹریشن نہیں کرائی، وہ اپنی رجسٹریشن کرا دیں تاکہ وہ مرید کارڈ ان تک پہنچ جائے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا سفینہ علم تیار ہے، بحر اسرار کی موجیں ہمیں پکار رہی ہیں، اور امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی نسبت ہمارا بادبان بننے کو تیار ہے۔ آئیے اس نورانی قافلے میں شامل ہوں، اور اسرار حزب البحر کے اس مقدس اور لازوال سفر کا آغاز کریں۔ اپنی نشست مخصوص کروائیں، کیونکہ معرفت کے دروازے ہمیشہ کھلے نہیں رہتے، وہ صرف ان کے لیے واہ ہوتے ہیں کہ جو صدق دل خالص نیت کامل ادب کے ساتھ دستک دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر دعوت دیتا ہوں اعمال حزب البحر کی، کہ حزب البحر کے اعمال میں ہمارے ساتھ 10 دنوں میں شامل ہوں اس سیریز میں، 1 صفر سے 10 صفر تک، کہ جس میں آپ ہم سے سیکھیں گے اعمال حزب البحر کے جز کے آیتوں کے مختلف طریقہ کار، باموکل ان کے خادمین کے اعمال اور ان کی عظمتیں، ان کے نقوش، دعا حزب البحر میں چھپے ہوئے طلسمات اور چھپے وہ باطنی خزانے کہ جو آپ جاننے کے لیے بے قرار ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو یقیناً آپ اس نعمتوں کو پا لیں گے، اور مجھے اجازت دیں گے اس بات پہ کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔